जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो सिलसिला शुरू किया था हमने कुछ अरसा पहले कि जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है। इस सिलसिले की अहम कड़ी और अहम जो मालूमात आज सामने आई है वो है एक सीनियर वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख, जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी हैं। उन्होंने एक बड़ी बात की है और ये कहा है कि इमरान खान से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। यानी खान साहब से बैकडोर राब्ते मुनक़ता नहीं हुए और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात कहें, डायलॉग कहें, बातचीत या कॉन्टैक्ट्स वो जारी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी जब ऐसे तल्ख़ियाँ हों तो डायरेक्ट मुज़ाकरात आमने-सामने बैठ कर शुरू नहीं होते, उससे पहले साइड लाइन चीज़ें पहले चलती हैं, कुछ सीबीएम्स होते हैं, आपस में बातचीत चलती है। और फिर जाके क्योंकि खान साहब की शराइत अहम हैं, दूसरी तरफ भी बहुत सारी शराइत हैं, तो इसलिए उस शराइत को नरम करने के लिए और हर एक को एक कदम पीछे हटने के लिए ये पसे पर्दा पहले बातचीत होती है और ये अहम गवाही होगी एक वफाकी वज़ीर की कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये जारी हैं। थोड़ा-सा इसमें आपको समझना ये पड़ेगा कि कैसर अहमद शेख साहब के बारे में कि ये कोई महज़ एक हालाँकि वज़ीर इस वक्त तो बड़े थोड़े हैं वफ़ाक में, इतने ज़्यादा वज़रा नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये एक मामूली वज़ीर इनको ना समझा जाए। पहले तो इनकी ज़ाहिर है वज़ारत ही बहुत बड़ी है। पोर्ट एंड शिपिंग बहुत ही अहम, और एमकेएम को तो आपको पता है बड़ी हमेशा से बड़ी प्यारी रही है ये वज़ारत, क्योंकि कराची बेस्ड भी है, ग्वादर इस वक्त सीपैक में अहम रोल्स। तो एक तो ये है, दूसरा ये नून लीग के पुराने सीनियर रहनुमाओं में हैं और ऐसे रहनुमा हैं जो खाली नून लीग की टिकट के वो कोई उनको नहीं होता, वो आज़ाद भी जीत जाते हैं और एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। यानी आज से 15-20 साल पहले ये कराची चैम्बर के सदर थे, इससे अंदाज़ा करें कि ये एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मुआशी जो मामलात हैं उसको भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। फिर ये उधर तो हैं कराची और इनकी ज़ाहिर है इंडस्ट्री पूरे मुल्क में है, लेकिन चिन्योट में ये इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं, जीतते हैं हर दफ़ा। और सबसे बढ़ के ये उन चंद लोगों में शामिल हैं जो मुस्लिम लीग नून के मेरिट पर जीते हैं। यानी जिनको फार्म 45 या 47 या किसी और फार्म की कोई जो है वो दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। और ये उन चंद लोगों में शामिल हैं जिनके फार्म 45 बिल्कुल पूरे थे और इसीलिए इनका कोई चैलेंज वगैरह भी नहीं हुआ। और इसीलिए ये खुलकर बात करते हैं और कोई इनको कोई इतना कोई किसी की मजबूरी नहीं है। बल्कि ये तो कभी एक वक्त था कि पिछले दौर में जो पीडीएम 1 का था, उसमें इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना उस वक्त के इसहाक़ डार को बड़ा सख्त तनकीद भी की थी। तो बहरहाल आज उन्होंने हमें इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि सबको पीछे तो हटना पड़ेगा, मुल्क सबका है। और एक और बात उन्होंने अहम की कि ये जो आजकल उस तनाज़ुर में इसको लें कि ये गद्दारी के मुकदमे और फ़लाँ साफ़ी ने गवाही दे दी और ये पीटीआई पर पाबंदी, उसकी भी उन्होंने हवा ऐसे निकाली कि जो भाई खान साहब जो हैं उनको लोगों ने वोट दिए हैं और उनका एक रोल है, अहम सियासत में रहा है और अब भी है। ये कौन कह रहा है? ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं और वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि खान साहब का रोल है और उन्हें लोगों ने वोट्स दिए। फिर उन्होंने अपने डिवीज़न की मिसाल दी, फैसलाबाद डिवीज़न की। उन्होंने कहा 18 सीटें हैं टोटल, उनमें से 15 तो पीटीआई जीती है। तो फिर इससे वो बता रहे हैं कि कितना अहम रोल उनका है। तो उधर तो कहते हैं फैसलाबाद में 45-47 दोनों ही पीटीआई के थे फॉर्म। तो इसलिए लिहाजा जो किसी वक्त होता है, चीज़ें दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, वो भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो उससे थोड़ा मायूसी कुछ लोगों को होती है। मायूसी वाली बात नहीं है, ये मुकाबला चल रहा है। देखें कौन जीतता है। ये हमेशा कहा है कि ये इसको इसके मुखालफिन भी हैं, बल्कि आप समझ लें कि हुकूमत में ही बैठे हैं जो नहीं चाहेंगे कि खान साहब के मामलात कहीं सेट हों और वो बाहर आएँ और फिर वो
ایسی سیاست کریں کہ پہلے ہی ووٹس تو ان کو اندر رہ کے بھی پڑ گئے ہیں، لیکن باہر نکل کے تو پھر وہ ظاہر ہے سنبھالنا انہیں آسان نہیں ہے۔ پھر تو لوگ جو ہیں جو ایک تصویر کو لے کے اتنا زیادہ کر رہے تھے، تو جب ظاہر ہے ان کی رہائی ہوگی، باہر آ کے وہ بات کریں گے تو اس کا تو بہت زیادہ پھر وزن ہوگا۔ اس لیے قیصر احمد شیخ جو وفاقی وزیر ہیں، ان کا یہ کہنا غیر معمولی ہے اور اس موقع پر بہت اہم ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس میں امکانات دونوں طرف ہوتے ہیں۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ ایسے بات بننے والی تھی تو خرابی ہوئی، وہ انشاءاللہ ایک خبر ہے، آپ کو بتائیں گے، اس پہ علیحدہ ایک ویلاگ کریں گے جی، بہت اہم خبر ایک آپ تک انشاءاللہ پہنچانی ہے، شاید نیکسٹ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک پہلی بات تو یہ آپ سے آج اہم جو تھی وہ شیئر کرنی تھی کہ اس لیے جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہی ہے، بیچ میں تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو خان صاحب کہتے ہیں، اور ویسے بھی بیٹھ ہی جائیں تو بہتر ہے، آپس میں یہ معاملات حل ہو جائیں۔ تو ملک کا دیکھیں، عام آدمی کا کیا، اس کو ہم یہی باتیں کرتے کرتے اور جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ اس ادھر کے ادھر ہیں۔ ظاہر ہے اس میں سیاستدان سب کا قصور بھی ہے، انہوں نے جس طرح کی یہ پیچھے خاص طور پہ 2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، تو وہ معاملات تو ٹھیک ایسے نہیں ہونے، جب تک سیاسی صحیح نہیں ہوں گے تو معاشی کیسے ہونے ہیں، تو پھر لوگوں کی حالت بھی ظاہر ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ پھر ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ کھڑی ہے، بلکہ جو پہلے کی کھڑی ہو چکی ہے وہ انہوں نے دوبارہ اس عزم کا جو ہے اظہار کیا ہے، ایک ایسے کیس میں جس میں جسٹس جناب طارق جہانگیری صاحب کے متعلق جو ایک سوشل میڈیا پر مہم چلی، اس پر بڑے سخت آج کیس جو سماعت تھی اس پر ریمارکس آئے، خاص طور پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ گورنمنٹ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ اس میں پوری طرح انوالو ہے، اور انہوں نے کچھ نوٹسز بھی جاری کیے ہیں جن میں کچھ جرنلسٹ بھی ہیں، اور ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے خاص ان کا تعلق ہے، اور بھی جگہ تو وہ ان کو انہوں نے نوٹسز بھی کیے ہیں اور کہا ہے کہ اب جو اس کے پیچھے ہے وہ اس کو سپیئر نہیں کریں گے۔ سپیئر کرنا نہ کرنا وہ تو دیکھا جائے گا، سماعت آگے چلے گی، کوئی جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے وہ کہاں پر جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیٹ بڑی لمبی ڈال دی ہے، کہا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد دیکھا جائے گا، یعنی ابھی 1.5 مہینے بعد وہ اس کی سماعت ہوگی۔ تو لیکن بہرحال یہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ وہیں پر ہیں اور اکٹھے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو خاص بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں پاکستان بار کے، اسلام آباد بار کے بھی کچھ رہنما موجود تھے، تو انہوں نے بڑی سٹرونگ ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں، اور ججز کے خلاف جو مہم ہے وہ انہیں قابل قبول نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر وکلا تحریک شروع ہو جائے گی۔ یہ اہم پریس کانفرنس بھی آج اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کسی نہ کسی طرح لنکڈ ہیں۔ پہلی یہ ایک وفاقی وزیر کا کہنا کہ خان صاحب سے معاملات پس پردہ چل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ایک تھوڑا سا سہارا ہے خان صاحب کو پی ٹی آئی کا یا جو بھی، کہ عدلیہ کے ایک بڑا کہہ لیں کہ حصہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہے اور وہ اپنے اس پہ کھڑے ہیں، تو اس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جو چل رہی ہیں یہ ہوپ فل ہیں، اللہ کرے اس سے بہتری آئے۔ ایک چیز جو اہم آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کے کوئی حق میں یہ بات نہیں کی ہے وفاقی وزیر شیخ صاحب نے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کامیاب ہو جائے اور پس پردہ بھی ہوں بات چیت۔ ظاہری طور پر کہتے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ کیوں چاہیں گے کہ خان صاحب کو جو ہے بات بھی ہو اور وہ باہر بھی آ جائیں؟ اگرچہ وہ گارنٹیاں ان سے چاہتے ہیں، لیکن وہ خان صاحب اس طرح کی گارنٹیاں انہیں دینے کو تیار نہیں ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آگے سانوں کچھ نہیں کہنا تو وہ ابھی تک تو ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے بغیر، نون لیگ کے بغیر اگر اس طرح کے پس پردہ بات چیت ہوگی تو وہ تو ان کو اچھی نہیں لگے گی۔ اسی لیے یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، پہلے بھی بتایا کہ کیونکہ قیصر احمد شیخ صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جیتے بھی میرٹ پہ ہیں، ان کو کوئی
نون لیگ کی ٹکٹ کا بھی اتنا نہیں ہوتا، وہ آزاد ایک دفعہ ساروں نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ساری جماعتوں نے، یہ آزاد جیت گئے تھے سب کو ہرا کر. تو اس لیے وہ آپ اسٹرانگ آدمی ہیں، بزنس مین، انہیں کوئی اتنی کوئی لالچ بھی نہیں ہے کرپشن کی اور پیسے کمانے کی. حالانکہ یہ وزارت آپ کو پتہ ہے بہت اس میں ہے، یہ لوگوں کی جو ہے نا دل چاہتا ہے کہ کسی طریقے یہ ملے اور وہ بھی گپلے بڑے بڑے کریں. لیکن بہرحال شیخ صاحب ایک آنیسٹ اور ایک کہہ لیں کہ باعزت سیاستدانوں میں شامل ہیں. لیکن اس لیے یہ جو بات انہوں نے کی ہے شاید مسلم لیگ نون اس کو اس طرح نہ کر سکے جو انہوں نے ہمت کر کے بات بتائی ہے، اور اون بھی کیا ہے ان کی مقبولیت کو خان صاحب کی، اگرچہ ان کے مقابلے میں وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں. تو یہ دو تین چیزیں اہم تھیں. انشاءاللہ جو ایک آدھی چیز بیچ میں آپ کو اشارتاً بتائی ہے اس کی بھی ڈیٹیل مکمل خبر جو ہے اگلی یا اس سے اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تھینک یو.